بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا الله ويتعلمون ما يعلمهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال تعالى في موضع آخر: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی جو جادو کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی وہ سورہ بقرہ کی 102 نمبر کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا تذکرہ کیا ہے، جس کے اندر دو آدمی لوگوں کو جادو سکھلانے کے لیے آئے تھے اور وہ اس بات کی بھی وضاحت کر دیتے تھے تو وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس کسی نے بھی اس جادو کو سیکھا تو اس کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جادو کا سیکھنا یہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اس کو سیکھتا ہے اس کو آخرت کے اندر، اس کے جنت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو جادو سیکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جو سب سے بڑی سزا جو اللہ رب العالمین نے مقرر کی وہ یہ ہے لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ قیامت کے دن اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا، جو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے، اور جبکہ جادو ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے تمام اعمال کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں اور ہمارا کوئی بھی کام کارگر نہیں، کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اور دوسرے ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ جبت کو سیکھتے ہیں اور طاغوت کو سیکھتے ہیں۔ جبت اور طاغوت کے اوپر کیا ہے؟ وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو ہے۔ لہذا اس آیت کی جب تفسیر دیکھیں گے تو اس سے معلوم ہوگا یہاں جادو کی قباحت بیان ہو رہی ہے، کہ جادو کی قباحت اتنی جو ہے اس کی بیان ہو رہی ہے کہ جو جبت اور طاغوت دونوں کو ملا دیا گیا، لہذا دونوں بڑا مزید
بہت بڑا جرم ہے. جس طرح طاغوت جو کہلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا، یہ طاغوت کہلاتا ہے. لہذا جبت اور طاغوت کو ساتھ میں ملا دینا یہ اس کے گناہ کے بڑے ہونے کے لیے کافی ہے. میرے بھائیو، اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الطواغیت کہان کان ينزل علیہم الشیاطین، کہ جو طاغوت ہے وہ ایک کاہن ہے جس کے اوپر شیطان نازل ہوتا ہے. شیطان نازل ہوتا ہے، اور شیطان کا کعب آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان کو بھڑکانے والا ہوتا ہے، انسان کی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں بلکہ شر کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 مہلک گناہوں سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو جو انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے. انسان بہت سے اچھے کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ کام ایسے کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے 7 کام ہیں؟ تو ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا بتلایا وہ ہے کہ السحر، کہ جادو. یہ کیا ہے؟ ہلاک کا اعمال کو، انسان کے اعمال کو ہلاک کرنے والے ہیں، اور انسان کو بذات خود ہلاک کرنے والے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس کسی نے بھی جادو سیکھا اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. لہذا یہ جادو مہلک چیز ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. جو کوئی جادو کروانے سے ہی بچنا چاہیے، اور جادو کرنے سے ہی بچنا چاہیے، اور اس کو سیکھنے سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا اس کی گردن کاٹنا ہے. حد السحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کی سزا اس کی گردن کو کاٹ دینا ہے، تلوار کے ذریعے سے اس کی گردن اڑا دینا ہے. لہذا جو کوئی جادو سیکھتا ہے تو اس کی سزا اس کی گردن کو اڑا دینا ہے. اور ترمذی شریف رواه ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے. اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جادو کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا کہ وہ کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا. لہذا جو کوئی بھی جادوگر تھا تمام کے تمام کو قتل کر دیا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 جادوگرنیوں کو بھی قتل کر دیا گیا. اس لیے یہ جادو ایک مہلک گناہ ہے جو انسان کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے. تمام حضرات کو چاہیے کہ اس جادو جیسے مہلک گناہوں سے بچا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہی تو ہمیں جادو کو سیکھنے، اس کو کرنے، اس کو کروانے، اور اس جادو کی جتنی بھی اقسام ہیں ان تمام کے تمام کو سے ہمیں بچائے، ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ہمیں یہ جو برائی کی راہ ہے اس راہ سے دور رکھے. اور جو بھی جادوگر جو سیکھتے ہیں اسے بھی ہمیں تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تم جادو سے بچے، کیونکہ یہ ایک مہلک گناہ ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جادو جیسے مہلک گناہوں سے بچائے. اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج آپ کے سامنے آج لائیو آئے ہم میرے اس آئی ڈی پر احسان اللہ احمد مولوی پر. یہ ہمارے چھوٹے بھائی شیخ عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ. الحمدللہ جادو کے موضوع پر ایک مفصل خطاب آپ کے سامنے پیش کیا، ذرائع کی روشنی میں واضح وضاحت کی. جادو حقیقتاً دیکھا جائے تو انتہائی خراب چیز ہے،
اور اسے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں یا اس پر ہم نہیں غور کریں گے تو معاشرے کے اندر یہ جادوئی امراض پھیل جائے گا، اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں، جو نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو جادو جیسی یہ بری چیز، اس سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور جو لوگ جادو میں ملوث ہیں ان کو بھی اس سے دور رہنا چاہیے، اور وہ حضرات جو جادو سیکھ کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ایسے لوگ انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں جو جادو کا کام کرتے کرتے ایک حسد ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ وہ ہر ایک کو چاہتے ہیں کہ وہ ہلاک اور برباد کر دیں۔ تو جادو کے ایک اقسام ہے، کئی اعتبار سے جادو کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو غلط علم مل جاتا ہے، اس سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ کچھ عاملین ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بھی کچھ غلط طرح کا علم آ جاتا ہے، جس سے وہ پریشان کرتے ہیں، کسی کو سر دکھانا، پاگل بنا دینا، لڑائی کروانا، پیر درد کروانا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ ساری جادو کی اقسام میں سے ہیں، اور جادو کو توڑنے کے لیے کتاب و سنت میں وارد جو ادعیہ ہے اس کے ذریعے سے اس کا توڑ کیا جائے، نہ کہ جادو کو جادو سے توڑا جائے۔ تو یہ بہت انتہائی ضروری کام ہے۔ تب جادو وغیرہ جو کرنے والے ہیں ان تمام کو اس سے رکنا چاہیے، اور لوگوں کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین سب کو توفیق دے کہ ان ساری چیزوں پر عمل پیدا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔